اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے تو ان میں سے بعض رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خود پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کارساز ہے اور خدا ہی کارساز ہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بکثرت توافوت پاتے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، چاہے امن کی بات ہو یا خوف کی بات، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنے رسول اور سرداروں کے پاس اس خبر کو پہنچاتے ہیں تو تحقیق کنندہ تو اس خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سوائے چند سب کے سب شیطان کے تابع ہوتے، یعنی فالوورز ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں لڑو، آپ اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنین کو بھی ترغیب دو، امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کے زور جنگ کو روک دے، اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی زیادہ سخت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کے عذاب میں سے ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تم کو دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو دہرا دو، اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوا اور کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، جس میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروپ بن گئے، جبکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے، بسبب ان کے اعمال کے کیا تم چاہتے ہو، ان کے اعمال کے حساب سے ان کو اللہ تعالیٰ الٹا پھیر دیے، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو سیدھے راستے پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پا سکو گے۔ اللہ جس کو گمراہ ٹھہرا دیتا تو اس کے راستے کوئی کتنی بھی محنت کر لو، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے انہیں سیدھا راستہ نہیں پا سکتا۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، منافق تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہے اسی طرح تم کافر ہو کر سب برباد ہو جاؤ، بس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا فریق نہ مددگار بناؤ۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مگر جو ایسے لوگوں سے جا ملے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یہ تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم سے لڑنے سے تنگ آ گئے ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے ڈرے اور نہ لڑے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی بات مقرر نہیں کی۔ اگر وہ لوگ جنگ سے پیچھے ہٹ رہے، لڑائی سے پیچھے ہٹ رہے، نہیں کرنا چاہ رہے وہ لوگ، اور صلح کرانے کے لیے آگے آ رہے وہ لوگ، تو صلح کر لو لوگوں سے، ان لوگوں کے اوپر زبردستی کرنے کی کوئی زبردستی کرو بلکہ ایسی کوئی بات مقرر نہیں کرے اللہ تعالیٰ ہم پہ، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں یہ فرما رہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں،
تم کو دوسرے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب وہ فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ لوگ تم سے کنارہ کشی یعنی دور ہونا نہ کرے اور نہ لڑے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام دے اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکے، تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی پاؤ، اور ہم نے ان پر تم کو ایک سند یعنی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان میں دے دے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں۔ اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہے جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارث مقتول کو خون بہا دینا ہے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ نہ ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھے بطور توبہ کہ جو مقرر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا قتل یہ مومنوں کے اوپر گوارا نہیں ہے، اور اگر ایسا غلطی سے ہو جائے تو ایک غلام یا جو سو ایک لونڈی کو جو سو آزاد کرنا ہے، یا نہیں خون بہا کا سسٹم کا اثر رہتا تو آپ کو معاوضہ دے کے جو ہے اس کو سیٹلمنٹ کر لے سرکار، ویسا رہتا وہ تو یا تو وہ اگر سامنے والے جن کا جو ہے سو قتل ہوا ان کے بیٹے یا کوئی بھی ایسے ہیں تو انہوں اگر خون بہا کے جو ہے سو معاوضہ لے کے سب وہ کر لینا چاہ رہے، صلح کر لینا چاہ رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک مسلمان غلام یا لونڈی میں سے کسی کو آزاد کرنا ہے، یا پھر نہیں دونوں بھی نہیں کر سکتے، غلام نہیں ہے کوئی لونڈی نہیں ہے اور خون بہا کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو وہ لوگ 2 مہینے کے روزے رکھے بطور توبہ۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کو کا جان پوچھ کے قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ جان پوچھ کے اگر ہونا بول کے ایسا قتل کرے مسلمان کا کوئی تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کا غضب اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار کرے گا۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مومنو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کے سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، آئندہ تحقیق کر لیا کرو اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ مسلمان جو بنا کسی تکلیف کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے برابر نہیں ہیں جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا درجہ بہت بلند کیا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت ان کے جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کیا ہے یعنی جنت، اور اللہ نے مجاہدین یعنی اللہ کے واریئرز، اللہ کے آرمی کے جو واریئرز رہتے ہیں ان لوگوں کو بولتے سولجرز کو، مجاہدین کے لیے بنسبت گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے بہت بڑا صلہ رکھا ہے۔ گھر میں بیٹھنے والوں سے باہر نکل کے اپنی جان و مال کا جو لوگ جہاد کرتے وہ لوگوں میں اور گھر میں بیٹھنے والوں میں ڈفرینس رہتا۔ ان لوگوں کو جو باہر نکل کے جان کا جہاد کرتے وہ لوگ جو ہے جان و مال کا جہاد کرنے والوں کا الگ، بہت نارمل جو گھر میں بیٹھتے ان لوگوں سے زیادہ بڑا صلہ رکھے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بہت سے درجات ہیں جو اللہ کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت عطا کرنے والا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے تو فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی، یعنی بڑی نہ تھی؟ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا تھا تو ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مگر جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اس قابل نہیں کہ وہ اپنی تدبیر یعنی پلاننگ کر سکے اور نہ راستے سے واقف ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اس نیت سے چلے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اس کو موت آ جائے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہجرت کرنے کا سوچ لیے اور جو زمین میں رہتے، جہاں پہ رہتے جو بھی کنٹری میں، وہاں سے ہجرت کرنے کا سوچ لیے اور ہجرت کر لیے، یا پھر ہجرت کے درمیان یہ نیت کر لیے کہ اللہ کے رسول کی راہ میں ہم ہجرت کریں گے، اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کریں گے ہم بول کے وہ سوچ لے کے، اور سفر کے درمیان جو سو اگر انسان کی موت ہو گئی تو ان لوگوں کو جو لوگ نیت کرے تھے اس کے جو سو اس میں ثواب ثابت، ان لوگوں کو جو نیت کرے تھے اس کا ثواب ضرور ملے گا، ان لوگوں کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ لوگ اگر ہجرت کر کے جاتے تو اس کا ثواب تو ملتا ہے، اگر بیچ میں انتقال بھی ہو گیا، ان لوگوں کی موت آ گئی تو بھی ان لوگوں کو ثواب مل کے رہتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم ہے۔